بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم لوگ اسلامیات لازمی کا آج کا جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق۔ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین کی ہی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہیں جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہیں۔ انسانیت کا وجود خدا کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم کا چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، ان ایک میں سے یا دونوں، وکلاہما یعنی دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریم، تو ان کے آگے اف نہ کہو اور نہ جھڑکو ان کو کہ وہ ان سے بات ادب کی، اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کے نیاز مندی سے، اور کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے۔ ایک بار آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہوں، کپڑے پہناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، میں نے اس کو 7 پیدل حج کروائے ہیں، اٹھا کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو 7 حج کروائے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نے تو ابھی اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے اور اس وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں بہت سے واقعات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں کہ والدین کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد کا دوسرا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے اساتذہ کے حقوق جو ہیں۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر رسول علم کو فرض کرا دیا ہے، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا ہے تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے، اور علم سے انسانیت کا استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم یعنی استاد،
استاد نئی نسل کی صحیح نوشنما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں، نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلباء کی زمین کی، یعنی استاد علم کی بارش ہے اور طلباء زمین ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرشاب ہوتی ہے، یعنی شاداب ہوتی ہے، ہری ہوتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلباء کی کامیابیوں کو ہی اپنی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کے احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ استاد کا احترام کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے 1 حرف بھی پڑھا دیا اس نے مجھے اپنی ساری زندگی کے لیے اپنا غلام بنا لیا۔ ٹھیک ہے، کہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ جس نے مجھے علم 1 لفظ بھی پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا ساری زندگی کے لیے غلام بنا لیا۔ اس سے بڑا اور کیا احترام استاد کا ہو سکتا ہے۔ تیسرا ٹاپک جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ صرف خوبی اسلام کی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے سے شہری حقوق عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت امیز برتاؤ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کہ وہ کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں کے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے ہیں۔ ایک دفعہ کسی غدر میں ایک عورت کا بیٹا گم ہو جاتا ہے تو وہ بیٹے کی تلاش میں باغی پھرتی ہے، تو اتنی دیر میں اس کے بھاگتے اس کا سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ جائیے یہ میری چادر لے جائیں اور اس عورت کے سر پر ڈانپ دیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ وہ کافر کی بیٹی ہے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہی ہو۔